کہ ختم قرآن کے اندر جو مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے وہ چندے کے ساتھ نہ ہو، یعنی غریب امیر سے چندہ کر کے مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں، پھر ان مٹھائیوں میں پھر کچھ مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں ان سے بھی لی جاتی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالدار ہوتے ہیں جو ساری کی ساری مٹھائی خود بھی خرید کر تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب امیر سے چندہ لے کر کوئی مجبوری میں دیتا ہے، کوئی دل سے دیتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری، ختم قرآن میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ منکرات سے بچنا، اس میں بدعات وغیرہ منکرات جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں نعت خوان اور بڑے ہیوی قسم کے ساؤنڈ سسٹم کہ ایک دفعہ بات ہوتی ہے تو وہ 3 دفعہ سنائی جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، سادہ سا پروگرام ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو فقہاء نے فتاوی دارالعلوم کراچی اور فتاوی دارالعلوم دیوبند وغیرہ نے وہ یہ نقل کی ہے، فرمایا ہے کہ ختم قرآن کے اندر ضروری نہ سمجھا جائے پروگرام بنانا، بیانات وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک اچھا عمل سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یہ بزرگان اکابرین سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں بھی ختم کے بارے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث من ختم لہ قرآن فلہ دعوت مستجابہ کہ ختم قرآن کے وقت مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کی نسبت سے جمع ہونا اور بزرگوں کو اس لیے بلانا تاکہ قرآن پاک کی فضیلت اور دعا کی اہمیت اور لوگوں کے دلوں میں تراویح کی رغبت پیدا ہو جائے، رمضان المبارک کی برکت کے ساتھ لوگوں میں یہ اشتیاق پیدا ہو جائے کہ اچھی مجلس ہے اور اس مجلس میں اچھی چیز سنیں گے، تو اس لیے محافل کا منعقد کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورۃ البقرہ کو ختم کیا، تو ایک بڑی گائے یا بعض روایات میں بیل بھینس وغیرہ کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے ذبح کی اور لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا۔ کسی نے کہا کہ اے عمر، آج کل چھوٹا سا بچہ پورے قرآن کا حافظ بن جاتا ہے اور آپ نے سورۃ البقرہ 12 سال میں ختم کی اور اس پر اتنا بڑا پروگرام۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ میں جو آیت پڑھتا تھا پہلے اس پر عمل کرتا تھا، جب وہ عمل میں آ جاتی تھی تو پھر میں سمجھتا تھا کہ اب میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک سنت ہے کہ ختم کے وقت مٹھائی وغیرہ کا تقسیم کر دینا تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو جائے اور اس چیز کی اہمیت اور فضیلت مزید پیدا ہو جائے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو، جو نہیں پڑھے ہوئے وہ پڑھنے کی کوشش کریں، تو یہ چیز بہتر ہے۔ ضروری نہیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے اوپر ایک برڈن سمجھنا، بار سمجھنا کہ میں نے ختم کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔